اب ہمارے شیخ کا عمل کیا تھا؟ جتنی آمدن آ رہی ہے تھوڑی سی رکھی، باقی ساری فی سبیل اللہ، فی سبیل اللہ. یہ ہے استغنا. اٹ از کالڈ، بولو، استغنا. غنا جسے کہتے ہیں بے پرواہی، کسی کی پرواہ نہیں ہے بھائی. میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، کسی کے سامنے اپنی حاجت کو ظاہر نہیں کرنا. میں اپنے حضرت ہی کا ملفوظ سناتا ہوں نا. مدرسے میں تنخواہ بہت تھوڑی تھی، دارالعلوم کرنگی کے شیخ الحدیث تھے. تو حضرت کی اہلیہ بیمار ہوئیں. حضرت اپنی اہلیہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے. ڈاکٹر نے کہا ان کے لیے پھل فروٹ بہت ضروری ہے، وائٹامنس کی کمی ہے، پھل فروٹ کھلائیں. حضرت فرماتے ہیں ہماری تو تنخواہ اتنی تھی نہیں کہ ہم پھل فروٹ خرید لیتے، روٹی پہ سیٹ ہوئے ہوئے تھے. حضرت فرماتے ہیں روز دال. اچھا، ہمیں بھی آخر عمر میں یہ حالات بتا رہے ہیں جب اللہ نے مال بہت دے دیا تھا، اور بتا اس لیے رہتے، فرماتے ہیں کہ مجھے ڈر لگتا ہے ناشکری نہ ہو جائے، کیونکہ اس زمانے میں اپنے آپ کو بہت مالدار سمجھا کرتا تھا. لیکن کہا بتا اس لیے رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کی تربیت ہو، اس لیے بتا رہا ہوں، ورنہ یہ بتاتا بھی نہیں کہ دال کھاتے تھے تو بہت بڑی نعمت ہے. دال کوئی ہلکی چیز ہے کیا؟ بنی اسرائیل نے اللہ سے دال مانگی تھی، اللہ میاں نے اس کو عذاب دیا تھا کہ کمبختو تم دال کے لائق بھی نہیں ہو. تو بس فرماتے ہیں اپنی اہلیہ کو میں لے کر گیا ڈاکٹر کے پاس. ڈاکٹر نے بولا ان کو پھل کھلائیں. فرماتے ہیں ہماری جیب میں پھلوں کے پیسے تھے ہی نہیں، تنخواہ اتنی تھی نہیں کہ پھل کھلا سکیں. تو کہتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں سوچا کہ، اب میں بتا رہا ہوں استغنا کسے کہتے ہیں، کہ ہاں یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے، پیسے ہی نہیں ہیں، چلو اب کسی سے ادھار پکڑیں، کسی سے بات کر کے دیکھیں، محلے میں کسی سیٹ سے کہ یار میں بخاری پڑھاتا ہوں مدرسے میں دارالعلوم کرنگی میں، اور مقام کتنا بڑا، حضرت مفتی تقی صاحب، حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب کے استاذ ہیں بھائی، اتنے بڑے علماء کے استاذ. تو دل میں خیال آنا چاہیے تھا نا. یا ڈاکٹر صاحب سے کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ایسا ہے کہ آپ نے مشورہ تو دے دیا سیب اور انار انگور کا، تو آپ کے پاس کچھ ایسے پیسے بھی تو آتے ہوں گے نا، فری پکڑ کے لوگ دے کے جاتے ہوں گے کہ کوئی غریب آدمی آئے تو اس کو ہماری طرف سے یہ دفعہ فری میں دے دینا. نا 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 نا. فرماتے ہیں نہ میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کسی سے پیسے مانگوں، نہ یہ خیال آیا کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہیں. میرے دل میں یہ خیال آیا، نہ ڈاکٹر سے بدگمان ہوا، بھائی وہ جو میڈیکل سائنس کی کتابوں میں اس نے پڑھا ہے اس میں تو یہ لکھا ہوا ہے یہ بھی کھانا چاہیے، اس میں تو یہاں تک یہ جائیدادیں کھانی چاہیے. تو میں نے سوچا کہ ڈاکٹر اپنے علم کے حساب سے صحیح بات کر رہے ہیں، لیکن اگر میری ضرورت پھل فروٹ ہوتے، میری اور میری اہلیہ کی ضرورت، تو اللہ پھلوں کے پیسے دیتا. نہیں دیے، اس کا مطلب ہمیں بالکل وائٹامنس کی ضرورت نہیں ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ ہمیں کسی قسم کے وٹامن کی ضرورت، اللہ ہماری ساری ضرورتیں دال روٹی سے پوری کرے گا. تو دال کا میں بتا رہا تھا، حضرت نے فرمایا کہ ایک دفعہ ہمارے گھر مہمان آیا تو ہم نے دال رکھ دی. تو کہتا ہے میں جب بھی آیا ہوں آپ کے ہاں دال پکی ہوئی ہوتی ہے. فرماتے ہیں اس کے بتانے پہ ہمیں یاد آیا کہ ہم کئی ہفتوں سے کیا کھا رہے ہیں، دال، ورنہ یہ توجہ بھی نہیں تھی. اس کے بتانے پہ. آپ مہمان بھی بڑا نالائق، ایسے مہمان اکثر سسرال والے ہوا کرتے ہیں، ورنہ عام آدمی میں یہ جذبہ نہیں ہوتا، اتنی ہمت نہیں ہوتی. جو سسرالی نیچ قسم کے سسرالی ہوتے ہیں نا، وہ جب بھی داماد کے گھر جاتے ہیں فریج کھول کے دیکھتے ہیں کہ اندر کیا رکھا، دیگچی کا ڈھکن ہٹائیں گے دودھ ہے کہ نہیں ہے. یہ ہوتے ہیں لو لیول کے سسرالی. تمیز کا سسرالی آئے گا، بیٹھ جائے گا آرام سے، جو پلا دیا پیے گا، نہیں ہوگا کوئی بات نہیں یار. تو حضرت فرماتے ہیں ہم نے سوچا کہ ڈاکٹر نے اپنے علم کے لحاظ سے بات کی ہے، اگر اللہ نے ہمیں ہماری پھلوں کی ضرورت ہوتی تو اللہ ہمیں پھل کے پیسے دیتا، نہیں دیے تو ضرورت نہیں ہے، چلو بھائی. لیکن حضرت کی اہلیہ بھی توکل والی تھی نا. آج کی خواتین ہوتی گھر جانے کے بجائے سیدھا کورٹ، اور جج بیٹھا ہوا ہوتا، وہ بیٹھا ہی دوسروں کی بیویوں کو طلاقیں دینے کے سلسلے میں ہے وہاں پہ.
جی جج صاحب مجھے مینٹلی ٹارچر کیا جا رہا ہے, میرا میاں مجھے پھل نہیں کھلا سکتا, مجھے خلا چاہیے. ججوں نے بھی قرآن کی آیتیں رٹا لگا کے یاد کی ہوئی ہیں. وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیما حدود اللہ, اگر حدود اللہ پہ قائم نہیں رہ سکتے تو تنسیخ نکاح جائز ہے. تو حدود اللہ نہیں, پھل کے پیسے نہیں ہیں, حدود اللہ پہ قائم کہاں رہ سکتے ہیں؟ اس سے آپس میں کیا ہوگی؟ چپکلس ہوگی. میاں بیوی کا رشتہ ہماری عدالتوں نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ سے بھی زیادہ کمزور بنا دیا ہے. یہ تبھی میں چیخ چیخ کے تھک گیا ہوں. یہ خلا ولا نہیں ہوتا عدالتوں میں جو چل رہا ہے, یہ حرام خوری ہے. جج اپنی بیوی کو طلاق دے سکتا ہے, دوسروں کی بیویوں پہ جج کو کوئی حق نہیں ہے. عورت آئے گی اپنی مرضی سے, جائے گی شوہر کی مرضی سے. شوہر 3 ٹائم ڈیورس زبان سے پھوٹے گا تو طلاق ہوگی, ادروائز کچھ بھی نہیں ہوتا. ہاں ویلڈ ریزن ہو, ویلڈ ریزن, اور عورت گواہوں سے ثابت کرے کورٹ میں ویلڈ ریزن, پھر ہم اس کو تنسیخ نکاح مانتے ہیں. کوئی ویلڈ ریزن نہ ہو تو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ویلڈ ریزن کیا ہے؟ نان نفقہ ہی نہیں دے رہا اس کو, یا نکاح کر کے باہر ملک بھاگ گیا ہے, نہ رخصتی کر رہا ہے, نہ لے کے جا رہے, جیسے ہوتے ہیں بعض لوگ لٹکا دیتے ہیں. یہ ویلڈ ریزن ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ کوئی بھی عورت اٹھ کے چلی جائے کورٹ میں مجھے میاں پسند نہیں ہے, یہ نہیں ہوتا. اس پہ تو میں ججوں سے بحث کر چکا ہوں. خدا کے لیے تم لوگ پہلے ہی تمہارے اعمال پتہ نہیں اتنے اچھے ہیں نہیں ہے, کیوں اپنے لیے جہنم کی آگ خرید رہے ہو یار؟ وکیلوں کو میں سمجھاتا رہتا ہوں, کیونکہ تم نے اگر اس کو خلا دلایا, وہ جہاں شادی کرے گی وہ زنا ہوگا. کسی کی بیوی سے اسلام میں نکاح جائز نہیں ہے, حرام کاری ہے, وہ زنا ہے. تو حضرت کی اہلیہ بھی توکل والی تھی, انہوں نے کہا بھائی ٹھیک ہے اللہ نے میرے میاں کو پیسے دیے. تو یہ بھی نہیں کہ چلو بیگم اب دونوں مل کے جاب کرتے ہیں. یہ بھی آج کل ایک لبرل لوگوں میں بڑی مصیبت آ گئی. اکیلے میں گزارا نہیں ہوتا, اکیلے میں گزارا نہیں ہوتا. دونوں کو بھائی دیکھیں مہنگائی ہے, دونوں مل کے ایکچولی جب اسٹرگل کریں گے, انگلش میں ٹھش پش بھی لگا رہے ہوتے ہیں یہ ساتھ میں نا, ایکچولی دونوں مل کے جب اسٹرگل کریں گے تو پھر سوسائٹی میں ہم اچھے طریقے سے سروائیو کر سکتے ہیں. میرے دوستوں کو میرے حالات پتہ ہیں. لوگ کہتے ہیں مولوی بڑا کما رہا ہے نا پیسے, اس لیے ایسی بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے, گھر والوں کو جاب مت کراؤ. بھائی میرے حالات میرے دوستوں کو پتہ ہے کہ میں نے کن حالات میں بھی اپنے گھر والوں کو جاب نہیں کرنے دی. 3 بیگمات میں نے رکھی ہیں اتنی تھوڑی تنخواہ میں کہ آپ کو بتاؤں آپ بے ہوش ہو جاؤ یہاں پہ, اتنی تھوڑی تنخواہ میں. اور بچے بھی اس وقت میرے 10 یا 11 تو تھے. گھر والوں نے کہا ہمیں پڑھانے کے لیے جاب کر رہے تھے. میں نے کہا نو, بیوی گھر کی 4 دیواری میں بس. میں پینڈو ہوں, دیسی ہوں, جو مرضی بول لو, ہمیں یہ لبرل پنے پر لعنت بھیجتا ہوں 100 دفعہ. یہ ماڈرنزم جو آپ لوگ جس کو فالو کر رہے ہو 100 بار لعنت بھیجتا ہوں. ہم اپنی پرم بچوں کو میں نے وصیت کی ہے, بہو آئے گی گھریلو, جاب والی نہیں آئے گی. بھوک سے مر جانا, جاب نہیں کرنے دوں گا میں. تو ہم تو دیسی ہیں بھائی, پینڈو سمجھو آپ ہمیں. میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھے بات. نہیں, ہماری پرمپرا ہی نہیں ہے کہ عورتیں جاب کریں. میں حلال حرام کی بات نہیں کر رہا کہ عورت کا جاب کرنا حرام ہے, یہ میں فتویٰ تو دے ہی نہیں رہا. جائز ہے, پردے میں جاتی ہے, جائز ہے. ہماری پرمپرا کیا ہے؟ عورت گھر کی 4 دیواری میں. بیٹیوں کو رخصت کرنے سے پہلے بھی بتایا ہے, جاب کی نا اگر, جہاں بھی بیٹیاں دی ہیں نا ان کو بولا یہ جاب نہیں کرے گی, کہ نسلیں بھی, اور جو نسلوں میں بیٹیاں پیدا ہوں گی وہ بھی جاب نہیں کریں گی. عورت گھر کی 4 دیواری کی زینت ہے. ہم انگریز نہیں ہے بھائی. انہوں نے عورت کو گھر سے نکال کے جو حشر ہوا ہے نا, اینڈنگ یہی ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو انہوں نے گھروں سے نکالا ہے نا عورتوں کو, انگریزوں نے نکالا نا, اس کا انجام دیکھو. سوسائٹی فوراً تب خراب نہیں ہو جاتی, خراب ہونے میں ٹائم لگتا ہے. تو اینڈنگ وہی ہے جو وہاں ہے. کرنا فی بیوتکن, قرآن کہہ رہا ہے عورتیں گھر میں قرار پکڑیں, کہ قرآن کہہ رہا ہے, تو چھوڑ دو قرآن کو پھر. تو ہم نے تو بھائی بہت تھوڑی آمدن میں بھی گھر والوں نے بولا ہم بھی کرنا, فاقہ ہوگا تو میں بھی شریک ہوں گا فاقے میں. کیا خیال ہے بھائی؟ سوکھی روٹی ہوگی قہوے میں ڈبو کے کھائیں گے, میں بھی کھاؤں گا. ایسا نہیں ہوگا میں آپ لوگ کو سوکھی روٹی کھلاؤں, باہر جا کے پراٹھے پھوڑ رہا ہوں. اسی میں رہنا ہے تو رہو, نہیں تو پتلی گلی سے نکلو. میرا خیال ہے نہیں آ رہی سمجھ میں بات. ہمارا اسٹائل یہی ہے, جس نے رہنا ہے اسی میں رہے, نہیں تو پتلی گلی سے بولو نکلے.
اور بچے بھی. بھائی اب اس فیس میں تو بچوں کو پڑھا نہیں سکتے, کوئی بات نہیں پڑھائیں گے. ہم نے اس دنیا کو اپنے لیے عذاب بنایا نہیں ہے. پڑھائی کے پیسے ہوں گے پڑھا دیں گے, نہیں پیسے ہوئے جتنا علم مجھے آتا ہے وہ میں پارسل کر دوں گا. کیا خیال ہے بھائی, کیا خیال ہے بھائی؟ جتنا مجھے آتا ہے وہ میں پڑھا دوں گا, بس چلے سوسائٹی میں. تو یہ ہم تو پینڈو ہیں, اللہ کا شکر ہے بھائی, اسی لیے خوش ہیں. اور آپ لوگوں نے جو اپنے لیے عذاب کھڑا کیا ہے نا, بچوں کی, بیٹوں کو بھی میں نے بولا ہے شادی کیسے کروں گا کی ہے نا ابھی, تو وہ میں نے ٹھڈے والا بیان میرا چلا ہے, بچے کو لے کے جاؤ, ٹھڈا مارو, نکاح پڑھاؤ, بس ہو گئی. شکر ہے وہ ہمارے ابھی بیٹے کی شادی ہو رہی ہے, تو اس کی جو ہونے والی بیگم ہے وہ لوگ کافی بارات کر رہے تھے. میں نے بہت سمجھایا, نہیں مانے. تو میرا جب کلپ گیا ہے تو انہوں نے بارات کا ارادہ کینسل کر دیا. ان کو لوگوں نے غیرت کے تانے دلائے کہ کیا کر رہے ہو تم, تو وہ سادگی سے آمادہ ہو گئے. تو آج ہی نکاح ہے اس کا. مجھے ابھی یاد آیا کہ میرے بچے کا بھی نکاح ہے. بار بار مجھے گھر والے یاد دلا رہے تھے, بھول نہیں جانا, خدا کی قسم, آپ مذاق سمجھ رہے ہو, بھول نہیں جانا. ابھی خدا کی قسم مجھے ابھی یاد آیا ہے, میں بھولا ہوا تھا کہ ابھی ہے. تو وہ بس بیان کو جلدی سے ختم کر رہا ہوں میں. تو میرے بھائی یہ پینڈو رہو زیادہ اچھا ہے, دیسی رہو, یہ کیا ہے, یہ زیادہ اچھا. عورت گھر کی چار دیواری میں اچھی ہے, مرد کی کمائی میں اللہ نے برکت رکھ, تبھی تو کھا رہے ہیں نا. اگر اس وقت میں کہتا نہیں ایکچولی نہیں, گزارا نہیں ہوتا ایکچولی, تو کیا ہوتا یار, وہی ہوتا جو جس عذاب میں لوگ پڑے ہوئے ہیں بیچارے, کماؤ پوت بنے ہوئے, بس پیسہ 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 بس. عورت گھر کی چار دیواری میں اچھی ہے, وہ آپ کا انتظار کرے, میاں گھر سے شارٹ ہے, اگر وہ بھی باہر ہوگی تو وہ کہے گی اچھا ہے شارٹ ہے, تاکہ میں بھی کیا ہو جاؤں, شارٹ. گھر تھوڑی پھر وہ ہوٹل ہے جہاں رات کو دونوں کی ایک سلسلے میں ملاقات ہوتی ہے. بیگم بھی صبح نکل گئی, آپ بھی صبح آفس کے لیے نکل گئے, شام کو دونوں کی ملاقات ہو رہی ہے. تو اس کے لیے گھر کی کیا ضرورت ہے, ہوٹل لے لو کوئی رینٹ پہ, سمجھ رہے ہو. اور بچے بھی اب تو گھر سے باہر پل رہے ہوتے ہیں, زیادہ ماڈرن بنو گے تو بچے بھی مارکیٹ سے کیا ہو رہے ہیں, شارٹ ہو رہے ہیں, وہ بھی گھر سے باہر پل رہے ہوتے ہیں. خیر, تو آپ کی مینٹیلٹی سے تھوڑی اوپر کی بات ہوگی. تو ہمارے حضرت نے کہا کہ ہمارے پاس جو اللہ نے وسائل, اگر سیب انار ضروری ہوتا تو اللہ مجھے پیسے دیتا, اللہ نے پیسے نہیں دیے, اس کا مطلب بالکل بھی ضروری بولو نہیں ہے. ماشاء اللہ حضرت بھی 78 سال کی عمر میں دنیا سے گئے, اور حضرت کی جو اہلیہ تھیں وہ تو 95 سے زیادہ ان کی ایج تھی. اللہ نے چلا دیا کہ نہیں چلا دیا. تو میرے بھائی تبھی میں لوگوں سے کہتا ہوں, اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو انڈے بھی کھاؤ, پراٹھے بھی کھاؤ, مکھن بھی کھاؤ, دیسی بھی کھاؤ, نہیں ہے تو جو مل رہا ہے وہ کھا جاؤ, اللہ ساری کمیاں انشاءاللہ پوری کر دے گا. تو ٹینشن نہ مت لو, دنیا سے محبت مت کرو. تو میں جلدی سے وہ بات کو سمیٹوں. میں نے بتایا تھا 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں, ایک بے پرواہ اور ایک لاپرواہ. لاپرواہی عیب ہے, بے پرواہی استغنا کو کہتے ہیں. جو آپ کو اللہ نے دیا اس پہ قناعت کرو کہ اللہ کا دیا میرے پاس بہت کچھ ہے, بس کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. یوٹیوب پہ جب آپ نے دیکھا روزانہ 1 سیب کھانا ضروری ہے, آپ نے جیب پہ ہاتھ مارا, سیب کے پیسے ہیں تو کھا لو, نہیں ہے تو میرے سیب بہت ضروری ہے لیکن میرے لیے بالکل بھی ضروری بولو نہیں ہے. آپ نے دیکھا ڈاکٹر نے آپ سے کہا کہ بھائی ڈیلی آپ کو, ایک تو حکیم لوگ بھی عجیب عجیب چیزیں بتا رہے ہوتے ہیں, اور ڈاکٹر بھی ڈیلی اتنا گوشت آپ کے لیے ضروری ہے, یا ڈیلی گوشت کھانا آپ کے لیے ضروری ہے. آپ نے جیب پہ ہاتھ مارا, گوشت کے پیسے نہیں ہیں, آپ بولو اللہ مجھے ٹماٹر میں گوشت کا مزہ بولو دے گا, ٹماٹر سے میری ساری کمی پوری. ہاتھ نہیں پھیلانا میں نے لوگوں کے سامنے. آپ نے جب دیکھا یوٹیوب پہ موٹیویشن اسپیکر نا لمبی لمبی پھینک رہے ہوتے ہیں, ایکچولی ایجوکیشن, آپ نے کہا یار بڑے اسکولوں میں تعلیم بچے کے لیے بہت بولو ضروری. اچھی تعلیم تو آج کل بڑے اسکولوں میں ہی ہوتی ہے نا, تو لیکن اس کی فیس بہت زیادہ ہے. تو آپ نے جب جیب پہ ہاتھ مارا, فیس کے پیسے ہیں, اچھے اسکولوں میں پڑھاؤ, جب ہاتھ مارا پیسے ہی نہیں ہے. وہ مولوی صاحب نہیں تھے ہمارے مدرسے میں, ایک مولوی صاحب تھے, شادی نہیں کرتے تھے. حضرت نے ایک دفعہ ان سے پوچھا, حضرت بڑے مزے سے ان کا واقعہ سنایا کرتے تھے. حضرت نے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے؟ تو حضرت فرماتے ہیں انہوں نے بولا پیسے ہی نہیں ہے. تو حضرت ان کی نقل اتارتے تھے,
ایسے حسرت سے نا جیسے حضرت کو بڑا غصہ آیا ان کے اوپر. حضرت کا استغنا کا معیار تھا نا حضرت کا کہ ان کو یہ نہیں بولنا چاہیے تھا, مولوی ہو کے یہ کہہ رہے پیسے نہیں ہیں. ان کو چاہیے بولے اللہ کا دیا بہت کچھ ہے, بس جب مقدر ہوگا تو کر لیں گے. اپنی حاجت دوسرے کے سامنے کیوں ظاہر کی ہے؟ تو حضرت اس پہ کہتے تھے, میں نے جب ان سے پوچھا آپ شادی کیوں نہیں کرتے, کہتے ہیں پیسے ہی نہیں ہے. تو اب ہر مسلمان کا منہ لٹکا ہوا ہے, کوئی بات کرو یار تم بچے کو اچھے اسکول میں کیوں نہیں پڑھاتے, پیسے ہی نہیں ہے. ابے اپنے بیٹے کی شادی کیوں نہیں کر رہا, پیسے ہی نہیں ہے. ابے گوشت کیوں نہیں کھا لیتا, پیسے ہی نہیں ہے. یہ جملہ منہ سے نکالنا بولو چھوڑ دو. جب کوئی پوچھے پیسے ہیں, پیسہ بہت ہے. ابے پھر گوشت کیوں نہیں کھاتا, ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, جب بھنڈی پہ گزارا ہے تو گوشت کھانے کی کیا ضرورت. ابے تجھے ڈاکٹر نے بولا روزانہ 2 انڈے کھایا کر, انڈے کیوں نہیں کھاتا, یہ نہیں بولو پیسے ہی نہیں ہے نا. بولو یار میں انڈے اس لیے نہیں کھاتا, پراٹھے سے میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے, انڈے کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بولا کرو. کیا بولو گے یار تو بسوں میں لٹک لٹک کے جاتا ہے, اپنی گاڑی کیوں نہیں خرید لیتا, گاڑی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب W11 ہے تو گاڑی کی, دیکھو W11 میں گانے لگے ہوتے ہیں, گانا سننا ناجائز ہے. اپنی گاڑی میں گانا لگا کے جاؤ گے گناہ ملے گا. W11 میں فری پھوکڑ کے گناہ کس کے کھاتے میں جا رہا ہے, اس کے کھاتے میں جا رہا ہے. تو یہ جملہ منہ سے چھوڑ دو, پیسے ہی نہیں ہے. بولو پیسہ بہت ہے بھائی, پھر گاڑی کیوں نہیں خرید رہا, ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھ رہے ہو, ضرورت ہی نہیں ہے. گوشت کیوں نہیں کھا رہا, پیسہ نہیں ہے بھائی, پیسہ بہت ہے, پھر کیوں نہیں کھاتا, ضرورت ہی نہیں ہے. اپنا گھر کیوں نہیں ہے تیرا, کرائے پہ کیوں رہ رہا ہے, کیا تجھے ضرورت نہیں ہے, نہیں بھائی مجھے اپنے گھر کی ضرورت نہیں ہے, مسافر خانہ ہے, وہاں سے بھی جنازہ نکلنا ہے, یہاں سے بھی, تو بھائی پھر خریدتا کیوں نہیں ہے, ضرورت ہی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے, ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے منہ سے اچھا بول لیا کرو. تو اللہ ہمیں استغنا نصیب کرے, استغنا, اللہ ہمیں دل کا غنا نصیب کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک. السلام علیکم بھائی. روٹی والے اسٹف ٹوائے کا کام کیسا ہے, جیسا کہ بھالو بلی, جائز نہیں ہے ہماری نظر میں. تو صرف بچیوں کی گڑیا, چونکہ اختلاف ہے اس میں, احناف کے نزدیک وہ بھی جائز نہیں ہے, باقی ائمہ کے نزدیک بچیوں کی گڑیا سے کھیلنے کی بچیوں کو اجازت ہے. تو جس مسئلے میں اختلاف ہو جاتا ہے نا, تو اس میں کاروبار کی حد تک وہ جائز ہو جاتا ہے, بزنس کی حد تک وہ جائز ہو جاتا ہے. تو اس لیے عام جو بچوں کے تصویر والے کھلونے وہ تو ناجائز ہیں, لیکن گڑیا میں اختلاف ہے. راجح بات ہماری نظر میں یہی ہے کہ بچوں کو, میں جب بچیوں کے لیے گڑیا خریدتا ہوں تو چہرہ اس کا مسخ کر دیتا ہوں. بال گڑیا کا بزنس جائز ہے, بچیوں کی گڑیا کا. اسلام جب بجلی بالکل نہ ملے تو کنڈے کی بجلی لگا سکتے ہیں. بعض علاقوں میں گورنمنٹ نے کنڈے کی بجلی کو خود برداشت کیا ہوا ہے, سب نے کنڈا لگایا ہوا ہے, تو حکومت ہر گھر سے 500 روپے لیتی ہے. تو ایسی جگہوں پہ جائز ہے. اور اگر گھروں میں پراپر میٹر گورنمنٹ نے لگائے ہوئے ہیں, کنڈے کے استعمال پہ پابندی ہے, تو وہاں پھر ناجائز ہے, پھر بجلی چوری کرنے کا گناہ ہوگا. مفتی صاحب میں نے ہر حال میں انشاءاللہ 2 شادیاں ضرور کرنی ہیں, میرا گھر زیر تعمیر ہے, نکاح بھی آپ سے پڑھوانا ہے, میرے حق میں دعا کریں. تم نہیں کر پاؤ گے, کیونکہ جس نے 2 کرنی ہوتی ہیں وہ عزم 4 کا کرتا ہے, پھر جا کے 2 شاید ہو جائیں. تمہارا 2 کا ارادہ تو پتہ نہیں تمہاری 1 بھی نہیں ہو پائے گی مجھے لگ رہا ہے. اور کرنا تو جب پیٹو گے تو پھر میرے پاس روتے ہوئے نہیں آنا, کیونکہ میں جب ترغیب دیتا ہوں تو اس کے سائیڈ افیکٹ بتا کے ترغیب دیتا ہوں. کیونکہ لوگ کرتے ہیں تو پھر آتے ہیں روتے ہوئے, آپ نے بولا تھا, میں نے بولا تھا, تو میں کیا کروں, میں نے بولا تھا, میں تجھے کیا خرچہ پانی میں دوں, تیرا کیا, گھر پہ میں رکھوں گا. تو میرے بھائی 2 بیویوں کے ساتھ عدل کا حکم اسلام دیتا ہے, عدل کس طرح کرنا ہے, عدل سے متعلق وضاحت کر دیں. یہ چیز بھی کئی بار بیان کر چکا ہوں. ابھی بچے کی شادی ہوئی ہے تو 2 شادیوں کی باتیں مت کرو, فی الحال مت کرو.
کسی نکاح کی مجلس میں یہ باتیں نہیں